السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، آج میں آپ کے سامنے حضرت مولائے روم یعنی مولانا روم علیہ رحمہ کی بہت ہی خوبصورت حکایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جناب والا، مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب منبر رسول نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور جب منبر رسول پختہ تعمیر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر رسول پہ چڑھ کے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ ہوتا کیا ہے کہ اسی اثناء میں جو خشک تنا ہے اس سے یہ جدائی کا جو صدمہ ہے یہ برداشت نہیں ہوتا، اور وہ یوں رونے لگتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے تو سسکیاں بر بر کر روتا ہے۔ یہاں مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھجور کا خشک تنا تھا جس کا نام استن حنانہ تھا، وہ ایسے رو رہا تھا جیسے انسان کسی سے جدا ہوتا ہے تو وہ زور زور سے آہ و فغاں اور گریہ و زاری کرتا ہے۔ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تعجب پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک خشک تنا اپنے پورے حجم اور طول و عرض کے ساتھ کیوں اتنی زیادہ آہ و فغاں اور گریہ زاری کر رہا ہے۔ اس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے سے دریافت کرتے ہیں کہ اے خشک تنے، تجھے آخر کیا ہوا ہے؟ تو کیوں اتنے زور زور سے آہ و فغاں کر رہا ہے؟ اس پہ وہ خشک تنا آگے سے جواب دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ منبر نہیں تھا تو اس سے پہلے آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کر اپنا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ منبر آیا ہوا ہے یا رسول اللہ، آپ اس پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوتا، اور میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے میں آہ و فغاں کر رہا ہوں، گریہ زاری کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ تو جانے کائنات ہیں، اور جب آپ سے میں جدا ہوا تو میرے اندر کی جو جان ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور مجھے اندر سے جلائے جا رہی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے سے ارشاد فرمایا کہ اے تنے، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں اور تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ثمر آور درخت بن جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و غربی مستفید ہو، یا پھر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت کے باغات کا ایک درخت بنا دوں؟ کیا تو دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو سرسبز دیکھنا چاہتا ہے، یا پھر تو عالم آخرت میں اپنا حصہ چاہتا ہے؟ استن حنانہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ پھر یہاں پہ مولانا روم علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو دنیا اور اس عارضی دنیا پر گرویدہ ہے، یہ جو فانی دنیا ہے اس پر گرویدہ ہے، تو کم از کم اس لکڑی سے تو کچھ سبق حاصل کر جس نے اس عارضی دنیا اور اس فانی دنیا کی نعمت کو جھٹلا کر ہمیشہ کی نعمت اور دائمی نعمت اور ابدی نعمت کو ترجیح دی۔ اور پھر استون حنانہ کو بھی زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ انسانوں کی طرح روز جزا اس کا بھی حشر ہو۔ اس حکایت سے مولانا روم ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ عارضی اور زوال پذیر ہیں، جبکہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں، ابدی ہیں، اور جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو دائمی کو عارضی پر ترجیح دیتا ہے۔ اور ہر وہ عمل جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہوتا ہے وہ عمل ہمیشہ کے لیے پائیدار ہوتا ہے، وہی عمل دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے، اور وہ عمل جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت سے خالی ہوتا ہے وہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ بہت جلد آپ سے ایک اور خوبصورت حکایت رومی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ والسلام۔